تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لگان جی کردا کئی بدرا کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ گھمندڑے چج کر کے تے پلہ چک کے کعبے دے سینے کو سینہ لال لگان جی کردا اللہ اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دعا وچ منگیا شاعر نے اللہ اللہ مائی حاجرہ وانگوں صفا مروہ دیاں پھیریاں پانن جی کردا اللہ اللہ اے میرے خلیل میرا گھر بنا دے بنانا تیرا کام ہے آواز لگا دے آواز لگانا تیرا کام ہے اس گھر کی رونق دوبالا کرنا میں رب کا کام ہے ہو گئی دوبالا بیڑا گرک کرے اللہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے گھر کو 2 سال تک اس کی رونق میں فرق ڈالا ہے میں نہیں سمجھتا وہ کون ہے لیکن یہ ایک سازش تھی اب اللہ نے وہ دروازے کھول دیے ہیں فرمایا میں آباد کروں گا میں رب آباد کروں گا میرے خلیل اور پھر اگلی بات یہ صفائی تیرے ذمہ ہے ٹھیک ہے یا اللہ نبی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی صفائی کرنی ہے یا اللہ ٹھیک ہے ہم صفائی کریں گے رب کے گھر کی صفائی کا اجر و ثواب کیا گئے رہتی دنیا تک ان کا حج قبول نہیں کروں گا جو میرے خلیل کے خاندان کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے جب فارغ ہو جاؤں میں حج کر کے جب فارغ ہو جاؤں میں حج کر کے کر لواں طواف میں جی بھر کے تے بھاویں پیدل جاؤں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان جی کردا اور جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی جتھے ایک نمازوں کئی مل سن اوتھے شیش جگان جی کردا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہر مدینے دیا گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں کیا شان ہے مسجد نبوی ہے میرے صحابہ یہاں پہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے میرے نبی نے خود پتھر اٹھا اٹھا کے رکھے صحابہ نے پتھر اٹھا اٹھا کے بنیاد بھری بنیاد بلند کی مسجد نبوی کی اور مسجد نبوی میں حدیث میں ہے میرے نبی کو اتنا پیار ہے کہیں بھی سفر پہ جاتے تجارت کا سفر ہے جہادی سفر ہے حدیث میں ذکر ہے صحیح حدیث میں سنا رہا ہوں جب میرے نبی گھر واپس آتے تو سواری تیز ہو جاتی میرے نبی سواری تیز کر لیتے صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی سواری تیز ہو گئی ہے ٹاپ گیئر لگ گیا فرمایا ٹاپ گیئر اس لیے لگ گیا ہے کہ مسجد نبی سے مجھے محبت ہے اور مسجد کو مجھ سے محبت ہے خود بنیاد رکھی میرے نبی نے مسجد نبوی سواری تیز ہو جاتی
اور حدیث میں سنا رہا ہوں اس وقت تک میرے نبی گھر میں نہ جاتے جب تک مسجد نبوی میں 2 رکعتیں ادا نہ فرما لیتے. یہ بھی سنت ہے. آپ سفر سے آئے پہلے مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے پھر گھر جائیں. اللہ برکت فرمائے, اللہ آزمائشوں سے امتحانوں سے محفوظ فرمائے. لیکن یہ تو رواج نہیں ہے. پہلے سیدھا گھر تے سلام دعا بھی نہیں, 2-4 گالا تے اگلا سوال چارجر دیو, جلدی کرو چارجر دیو, موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, چارجر دیو. پہلے آنے سال بریک نپی آلا چارجر دیو, ہون چارجر دیو. اتنا ہمارے کھاتے میں پڑ گئے یہ موبائل ہے. میرے جی دوستوں, مسجدوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضلالتوں سے محفوظ فرمائے. مسجدوں کے ساتھ پیش, مسجدوں کے ساتھ دل لگانا. اور آخری حدیث پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کا دل مسجد میں, المومن فی المسجد کسامہ کو فلما او کسامہ کی فلما, کاف اگر جار, کاف حرف جار ہے تو کسامہ کی, اور اگر مبتدا بن رہا ہے کسامہ کو فلما. فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں, پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, اور مسجد کے بغیر مومن زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن ہم تو رہ رہے جی, پرواہی کوئی نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کر لو. اور مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ سنگ مرمر اور ڈیلے لگانے سے نہیں, نماز سے, قرآن کی تلاوت سے, تہجد سے, اشراق سے, چاشت سے, نیکی سے, صلہ رحمی سے, مومنوں کی خیر خواہی سے, یتیموں غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے. آج ہم سے کافر آگے نکل رہے ہیں. ان کے گرجا گھروں میں ان کے رشتہ داروں کو وہ جو راشن ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے, اور ہماری مسجدوں میں راشن ڈیروں پہ تقسیم ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب تنظیمیں مسجد میں اکٹھی ہو جائیں, سارا سامان راشن مسجد میں اکٹھا ہو, اور پھر مسجد سے وہ تنظیمیں غریبوں مسکینوں یتیموں کے گھر میں دیں. مسجدوں سے راشن تقسیم ہو, مسجدوں میں بیمار پرسی ہو, مسجدوں میں کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی ہو, اور مسجد میں کسی کی خیر خواہی ہو, اچھے فیصلے مسجدوں میں ہوں. آج ہم مسجد کو صرف سجدہ گاہ بنا لیا. یہ ساری چال انگریز کی ہے کہ مولوی کو مولوی رکھو, مسجد کو مسجد رکھو, باقی کام ادھر کرو. حالانکہ اسلام کے اندر مسجد ہی قومی اسمبلی ہے, مسجد ہی صوبائی اسمبلی ہے, مسجد ہی ہائی کورٹ ہے, مسجد ہی سب کچھ ہے. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد